السلام علیکم، میں ڈاکٹر سلطان رضا۔ ویورز، آج ہم رمضان المبارک کے ٹاپک پہ کچھ آپ سے گزارشات پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 3 روزے گزر چکے ہیں اور ہم آپ تمام صاحبان سے کچھ گزارشات کریں گے جس پہ اگر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے روزے بھی اچھے گزریں گے اور آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 30 روزے سال میں فرض کیے ہیں تمام مسلمانوں پر، اس کی میڈیکلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم سال کے 11 مہینے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ ہم کھاتے ہیں، تو یہ ایک مہینہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں باڈی کی صحیح طریقے سے اصلاح ہو سکے اور باڈی اور نظام ہاضمہ جو ہے اپنی اصلاح کرتے ہوئے کم سے کم کھانے کی کوشش کرے تاکہ نظام انہضام درست طریقے سے چلتا رہے اور آپ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی ایک مقصد ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو میں نے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتایا۔ مذہبی اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں متقی پرہیزگار ہونے کی طرف راغب کیا گیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم کس طریقے سے اپنے معدے کو درست رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم جب سحری کا اہتمام کرتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے ویورز کہ سحری کے اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ غذائیں ایسی لینی چاہیے۔ اگر موسم بہت زیادہ گرم اور خشک ہے تو اس میں ہمیں دہی کا استعمال کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کھجلا اور پھینی جیسے اور پراٹھے جیسے لوازمات سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ یہ چکنی تلی ہوئی چیزیں ہم زیادہ کھائیں گے تو اس سے گیسٹرک پرابلم ہوگی اور ہمارے روزے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی اور ہم صحیح طریقے سے دن نہیں گزار سکیں گے۔ لہٰذا ہمارے سامعین کو چاہیے کہ کم سے کم غذا استعمال کریں، سادی غذا استعمال کریں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ روزہ سحری کرنے سے پہلے ہی پانی کا استعمال کر لیں، پانی پی لیں جتنی آپ کو پیاس ہے۔ اس کے بعد آپ 1 روٹی یا 1 چپاتی یا 2 روٹی جتنی آپ کی خوراک ہے آپ لیں، اس کے ساتھ چائے کا استعمال کر لیں۔ ویورز، آپ یقین کریں آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا۔ اس کے بعد اگر تھوڑی بہت پیاس ہوتی ہے تو آپ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ آ جائیے افطار کے ٹائم پر۔ افطار کے ٹائم پہ بھی اسی طریقے سے فروٹ چاٹ ہو یا فروٹ کا استعمال کریں اور چکنی تلی ہوئی چیزوں میں پکوڑوں کا کم سے کم استعمال رکھنا چاہیے۔ اگر نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، سمجھ لیں آپ اپنے معدے کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے سے کر رہے ہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اگر استعمال میں آ جائے تو اس کو بسیار خوری اور شکم سیری کی طرف نہیں جانا چاہیے، کم ہی استعمال کرنا چاہیے اور پانی کم سے کم پینا چاہیے۔ میرا تو طریقہ کار بھی یہی ہے اور اپنی طرف سے میں ہدایت بھی یہی دوں گا کہ جو شربت آپ پیتے ہیں افطار کے ٹائم پر تو پانی کو آپ کئی گھنٹے کے بعد پئیں۔ میں 9 بجے کے قریب پانی پیتا ہوں، میں افطار کے ساتھ پانی نہیں پیتا۔ اب آ جائیے ویورز ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف۔ یہ مختصر سی میں آپ کو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر بہت سارے آئٹم آپ نے کھا لیے ہیں اور پیٹ میں گیسٹرک پرابلم ہو گئی ہے تو اس میں ہومیوپیتھک کی پہلی دوا نکسومی کا لینا چاہیے۔ نکسومی کا 30 پوٹینسی میں بہت اچھا کام کرتی ہے، آپ کے معدے کی اصلاح کرتی ہے۔ اگر چکنی تلی ہوئی چیزیں استعمال میں آ گئی ہیں اور بہت زیادہ آ گئی ہیں اور ڈکاریں آ رہی ہیں، پیٹ میں گیسٹرک پرابلم ہو رہی ہے تو اس میں پلساٹیلا ہومیوپیتھک دوا کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پیٹ کے لوور ایبڈومن کی طرف گیسٹرک پرابلم ہو رہی ہے تو اس میں لائکوپوڈیم لینا چاہیے، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور پورے پیٹ میں اگر گیسٹرک پرابلم ہو رہی ہے تو اس میں ہومیوپیتھک دوا چائنا کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے میٹھا زیادہ کھا لیا ہے افطار یا سحری کے وقت تو اس میں بلوٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ارجنٹم نائٹرکم کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تمام دوائیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بہت اچھا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اگر الٹی وغیرہ ہو جاتی ہے، وامٹنگ ہوتی ہے تو ایپیکوک دوا ہے، اس میں پلساٹیلا بھی ہے، اور سب سے بڑی دوا نہ رکنے والی الٹی کے لیے آرسینک ایلبم ہے۔ یہ تمام تر دوائیاں آپ کو ہومیوپیتھک معالج، مستند معالج کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کبھی بھی روزے کی حالت میں اپنے آپ کو خراب نہیں کریں گے اور خراب ہونے سے بچا کے رکھیں گے اور کبھی آپ کو روزہ توڑنے کی
نوبت نہیں آئے گی۔ اب میں ویورز آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمارے چینل ڈاکٹر سلطان رضا کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے تاکہ آپ کو وقت پہ مختلف قسم کی ہومیوپیتھک سے معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔